الرحمن الرحیم بسم اللہ آج پڑھنا ہے تختی نمبر 10 کو. کیا پڑھنا ہے؟ تختی نمبر 10 کو اخفا پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ اخفا. اخفا. اخفا کے مطلب، اخفا کا مطلب گو چھپاون. کیا گو؟ چھپاؤں. اب دیکھو چھپانے کے یہاں بہت سارے قسمیں ہیں نا. اخ چھپاون گو کہ انسان پری نہ حروف. اخ چھپاون گو نک وائرن کن آواز کٹو. کہاں سے؟ یعنی آواز کو چھپانا ہے کہاں سے؟ ناک سے. یعنی ناک سے آواز نکالنی ہے، چھپانا نہیں ہے. تل کا تیرے آواز برموٹ، آواز کو کہاں سے لے جانا ہے؟ ناک سے لے جانا ہے. اب دیکھو یہ تختی نمبر 10 ہے، یہ اخفا ہے. اخفا کے مطلب ہے کیا؟ چھپانا. کہتے ہیں تنوین و نون ساکن کا قاعدہ. یہ قاعدہ نمبر 2 ہے. پہلا تھا حروف اظہار، ہوتا ہے قاعدہ نمبر 1 تھا. یہاں قاعدہ نمبر کیا ہے؟ دوسرا ہے. اب دیکھو میں نے پرسوں بھی کہا ہے اخفا کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. چھپانا. ٹھیک ہے. اب دیکھو حروف کیا ہے؟ یہ کس کی جمع ہے؟ یہ حرف کی جمع ہے نا. حروف اخفا کیا ہے؟ اخفا کیا ہے؟ کتنے ہیں؟ 15 ہے. کیا ہے؟ 15. ٹھیک ہے. اب دیکھو حروف اخفا کیا ہے؟ 15 ہے، جس میں سے کیا آ رہا ہے؟ تا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تا آ رہا ہے، جیم آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کیا آ رہا ہے؟ دال آ رہا ہے، زال آ رہا ہے، اور زا آ رہا ہے، اور سین. شین آ رہا ہے، صاد بھی ہے، ضاد بھی ہے، طا بھی ہے، ظا بھی ہے، فا بھی ہے، قاف قاف بھی ہے، کاف بھی ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اور 15. ٹھیک ہے نا. آیام 15 ہم نے پڑھا ہے اخفا کے مطلب چھپانا. حروف اخفا کتنے لکھے میں نے؟ 15 ہے. دیکھو تا بھی ہے، سا بھی ہے، جیم بھی ہے، دال بھی ہے. کہتے ہیں جب یہ حروف اخفا 15 ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد کیا؟ تنوین یا نون ساکن پت اگر حروف اخفا مز کا حروف آو کیا؟ تنوین یا نون ساکن پت. تنوین کت پر چاہسا؟ تنوین کت پر چاہسا؟ دو زبر یا دو زیر یا دو شیشہ پہ تنوین. نون ساکن کت پر چاہسا؟ جزم پر چاہسا نا. دبا تنوین یا نون ساکن پت کیا؟ تنوین یا نون ساکن پت اگر امو حروف مز کا حروف آو کیا؟ اگر یہ حروف مز کما حروف مز یما 15 حروف مز کم پت؟ تنوین یا نون ساکن پت اگر یما حروف مز کا حروف تیل چھ اخفا کرن. کیا کرن؟ اخفا کا مطلب کو تیل چھ نکوار مز آواز وچھو. مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ تمثیل سے تفہیم میں تصحیح ہو جاتی ہے. کیا؟ دبا کی مثال دن سے جکا جلد ایمان سمجھو. چھائی حمزہ زبر آ نون چھا مگر کیا بنا نون ساکن. کیا بنا نون ساکن؟ اس پر جزم ہے. کیا؟ تا ہے، میم ہے، نون ہے، اب دیکھو وچھو تمثیل سے تفہیم میں تصحیح. کچھ مثال دیتا میں یہاں نون ساکن ہے نا. چھا نون ساکن. نون ساکن کے بعد کیا آتا ہے؟ حرف اخفا میں سے تا آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ تو کیا ہوگا؟ چھپانا. کہ کہاں سے؟ ناک میں. اس طرح انت. دیکھو میم ہے، میم کے بعد کیا آ رہا ہے؟ نون ساکن. اب دیکھو نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے حرف اخفا میں سے؟ زال آ رہا ہے. یہاں بھی کیا ہوگا؟ اخفا ہی ہوگا نا. منذر. اسی طرح کراما کاتبین فتح قریب یتیما فآوا. دیکھو یہ ہم نے پہلے اوپر پڑھا تھا نا. دیکھو من یہ من نہیں ہوگا. کیوں؟ ماں. کیوں؟ کیونکہ اس میں حروف اخفا ہے. یہاں نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے حروف اخفا میں سے؟ دال آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ اسی طرح من دخلہ. اسی طرح
ये देखो फतहुन फतुन करीब करीब करीबुन है। देखो यहाँ तनवीन के बाद जो दो पेश तनवीन है ना, यहाँ तुम्हारे कायदे में यही है ना लिखकर, जो तनवीन के बाद ये दो पेश जो तनवीन है, यहाँ इसके बाद हुरूफ इख्फा में से काफ आ रहा है। क्या आ रहा है? इसी तरह यहाँ क्या होगा? इख्फा होगा। फतहुन करीब फतहुन करीब। अब देखो खुलासा क्या आज के सबक का। दपान की तनवीन या नून साकिन पर तनवीन या नून साकिन पर अगर उमो 15 हुरूफ मज का हुरूफ उमो पत उमो ब्रोट न इनके बाद यानी तनवीन या नून साकिन पत बाद में पहले नहीं। अगर उमो पत हुरूफ इख्फा मज का हुरूफ तिल क्या गैस इख्फा। मगर इख्फाज आवाज को कुछ नहीं अस्किन बल्कि इख्फाज आवाज नकवार मजदीन अपरी काढ़ी ठीक छुपाओ नहीं तो आवाज समझ इस पर अंतमुदिरु किरामन कातिबीना यउसा मिन शैइन या जे पर वलाकिन जअलनाहु ठीक है ना। आवाज को सबक समझ। बस आज का सबक की खुलासा यही कि हुरूफ इख्फा को याद करना है। ये 15 है। क्या है? 15। बस इसको याद करना है। उसके बाद कवाइद को जहन में रखना है, फिर सोच और समझ के साथ पढ़ना है। और बहुत सारी मिसालें जो कुरान में है, यहाँ इसने थोड़ी बहुत मिसालें भी दी हैं एक पेज पर, लेकिन कुरान में देखो जहां भी तनवीन या नून साकिन के बाद कोई भी हुरूफ इन हुरूफ इख्फा में से आएगा, बस मिसालें निकालो और कागज पर लिख कर लाओ। ठीक है ना? चलो आज का सबक इतना ही है ना।